میں نا جب ہم اسکول اور کالج میں تھے تو بڑے فخر سے ہم بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کو اور اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے اور شاید ابھی بھی ہم سب کرتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس پاکستان کے پاس ہے اور ہر چیز جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا گیا ہے ہم ابھی ماننا چاہیے کہ یہ دشمن کو پتہ ہے. جس ملک کے وزیر اعظم کی آڈیو کالز پالیسی پہ سیاسی اور قومی مفاد پہ غیر محفوظ ہوں، کیا کہیں گے اس ملک اور اس ملک کے وزیر اعظم اور اس ملک کے سیکیورٹی سسٹم پہ سر؟ ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ ہر سیکرٹ پاکستان کا جو پرائم منسٹر جانتا ہے اور جو ذکر ہوا ہے یہ 1 مہینے پہ 2 ہفتے پہ پتہ نہیں کیا ٹائم پیریڈ پہ دشمن کو پتہ چل گیا. اتنی نکمی اور نااہل ہے یہ انٹیلیجنس کہ پرائم منسٹر کا سب سے سیکیور آفس، وہاں سے اگر آڈیو کالز آڈیو گفتگو اگر لیک ہو جاتی ہے، کوئی بگ کر لیتا ہے تو پھر تو ان کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان ہے. یہ تو اس سے بڑا الزام ہے ان کے اوپر. یہ تو ایسا اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ اے نیوکلیر پاور، دا 6th نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ اور دا ٹاپ 10 ملٹری پاور، اس کے سب سیکرٹس ایک دشمن ملک کو پتہ ہے اور ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. ہاں میں انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، ہاں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرویو دیا ہے عین اس وقت جب وہ نیو یارک سے واپس روانہ ہو رہے تھے. انہوں نے انڈیا کے چینل ویون کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں ان کی جو بے صبری، بے چینی اور بے قراری ان کے جملوں سے، ان کے الفاظ سے جھلک رہی ہے کہ وہ مرے جا رہے ہیں نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے لیے. 1000 کشمیری لڑکوں کو آپ نے غائب کیا ہے کشمیر میں، اور فیک ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ملینز آف ہندوز کو آپ ایشو کر رہے ہیں اس لیے کہ جب وہ ووٹنگ ہوگی آپ کی گورنمنٹ آئے گی، اور آپ الیکٹرل باؤنڈریز کو جیری مینڈر کر رہے ہیں کہ مسلم ریپرزنٹیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے. 1 لاکھ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئے ہیں، 11,000 ریپ ہوئے ہیں، 8,000 ان مارکڈ گریوز ہیں، اور ہم نے جا کے بیٹھ کے ایسے آدمی، ایسے دلندر، what can I say of Moody murderer کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں گے؟ نمسکار دوستوں آپ سب جانتے ہو پاکستان کے کرنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بھتیجے کے داماد کے فیکٹری کے لیے مشینز خریدنا چاہ رہے ہیں، جسے لے کر کے پورے پاکستان میں بوال مچا ہوا ہے. اور دوستوں پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنا ٹریڈ کو واپس سے چالو کر دیں. اور دوستوں یہ سب بات اس ٹائم پہ پتہ چلی جب شہباز شریف کے کیبنٹ کی پوری ریکارڈنگ پاکستان کے ہیکرز دوارا لیک کر دی گئی ہے. تو دوستوں اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ پاکستان جو اپنے انٹیلیجنس ایجنسی کو نمبر 1 کہتا ہے، اس کے رہتے ہوئے ہی پاکستان کی سیکرٹ کنورسیشن پبلک ڈومین میں آ گئی ہے، جس سے پاکستان کی کافی زیادہ نقصان ہو رہی ہے. اور اب چاہ کر کے بھی پاکستان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. تو اب پاکستان میڈیا اپنے ہی انٹیلیجنس ایجنسی ISI پر سوال اٹھا رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو اتنے سیلری اپنے انٹیلیجنس آفیسرز کو جھک مارنے کے لیے دے رہے تھے. تو چلیے دوستوں آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جے ہند. کہ ہر چیز جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا گیا ہے ہم ابھی ماننا چاہیے کہ یہ دشمن کو پتہ ہے. یہ ان لوگ تو چھوٹے دشمن ہیں نا، یہ تو $3 لاکھ کے لیے کر رہے ہیں، یا بٹ کوائن جو بھی ہے اس کا کتنا بھی ہوتا ہے. مگر اس طریقے سے آ کے کہنا، اس کے معنی ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ ہر سیکرٹ پاکستان کا جو پرائم منسٹر جانتا ہے اور جو ذکر ہوا ہے یہ 1 مہینے پہ 2 ہفتے پہ پتہ نہیں کیا ٹائم پیریڈ پہ دشمن کو پتہ چل گیا. کین یو امیجن؟ یہ تو ایسا اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ اے نیوکلیر پاور، دا 6th نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ اور دا ٹاپ 10 ملٹری پاور، اس کے سب سیکرٹس ایک دشمن ملک کو پتہ ہے اور ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے. کم سے کم وہ لوگ جو انچارج ہیں وہ تو ریزگنیشن کافی نہیں ہے، وہ تو انویسٹیگیٹ ان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس کا سربراہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اس کا سربراہ اگر PM ہے
وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے الفاظ سے اور اپنے وائس سے کہا ہے کہ میں کر لوں گا کچھ، یہ آدھا آ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اور اس کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، یہ کیبنٹ ڈیسیشن ہے، نو ٹریڈ ود انڈیا، یہ کیبنٹ کے سامنے آنا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کہ پھر سے کچھ بات ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بات چیت کی، ڈائیلاگز کی، کہ کچھ معاملات پر بات کریں. خود شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب بالکل بات چیت سے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اور ادھر سے پاکستانی سفارتکار نے بھارت کو دہشت گردی کا منبع قرار دے دیا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں آپ کو کیا ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ٹاکس شروع ہونے جا رہی ہیں، یا اس کے لیے جو کوشش کی بھی جا رہی تھی وہ فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے کامیاب؟ دیکھیے، میں نے بھی پورے تقریر پڑھنے کے پہلے کل جب ہم ٹی وی پہ تھے میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے غلط چیز کہا ہے، اور پاکستان کے پالیسی اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اس نے ایک انویٹیشن دیا ہے ان کو بات کرنے کے لیے. مگر جب میں نے ان کا پورا تقریر پڑھا تھا، I have to say I withdraw that criticism. میرا criticism واجب نہیں تھا. It was not right. کیونکہ انہوں نے آخر میں کہا ہے ہاں میں انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، ہاں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو ہمیں بات کرو، اور تم جا کے اس وقت کیا ہم وہ انڈین ٹیرر پہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں 2 منٹ کے لیے سمجھا دوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر پہ. کہہ لیں آپ جو کہنا ہے، کیا چاہتی ہیں آپ؟ جی کر لیں گے صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15,000 کشمیری لڑکوں کو آپ نے غائب کیا ہے کشمیر میں، اور فیک ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ملینز آف ہندوز کو آپ ایشو کر رہے ہیں اس لیے کہ جب وہ ووٹنگ ہوگی آپ کی گورنمنٹ آئے گی، اور آپ الیکٹرل باؤنڈریز کو جیری مینڈر کر رہے ہیں کہ مسلم ریپرزنٹیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے. 1 لاکھ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئے ہیں، 11,000 ریپ ہوئے ہیں، 8,000 ان مارکڈ گریوز ہیں، اور ہم نے جا کے بیٹھ کے ایسے آدمی، ایسے دلندر، what can I say of موڈی مرڈر کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں گے جب وہ کشمیر کو ہضم کر رہا ہے؟ never. میں نا جب وہ ہم اسکول اور کالج میں تھے تو بڑے فخر سے ہم بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور شاید ابھی بھی ہم سب کرتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان اسلامک دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے، چند کو گنے چنے ملکوں میں سے جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے. سر اسی ملک کا پرائم منسٹر، سیاسی اختلاف لاکھ ہوں ایک دوسرے سے، بٹ ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. دنیا بھر میں اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے. ہر کوئی اسے پرائم منسٹر مانتا ہے. سر ان کی جو آڈیو کالز ہیں سر وہ آن سیل ہیں، آپ خرید سکتے ہیں. کوئی مور دین کتنی اس نے لکھی ہے، 100+ فائلز ہیں وہ بندہ کہتا ہے جو بیچنا چاہتا ہے. جس ملک کے وزیر اعظم کی آڈیو کالز پالیسی پہ، سیاسی اور قومی مفاد پہ غیر محفوظ ہوں، کیا کہیں گے اس ملک اور اس ملک کے وزیر اعظم اور اس ملک کے سیکیورٹی سسٹم پہ؟ سر عدنان، سب سے پہلے تو یہ جو آدمی بیچ رہا ہے اس کو اریسٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بریچ آف سیکیورٹی ہے جو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ کیا ہے. اب دا کوشچن آتا ہے کہ چلو آج شہباز کی نکل گئی ہیں، کل عمران کی بھی نکل آئیں گی، نواز کی بھی نکل آئیں گی، سب کی نکل آئیں گی. تو اگر یہ پریسیڈنس ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہاں، اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا نپ ان دا بڈ، اس کو نہیں کنٹرول کیا، تو یہ بہت سیریس ایک میں سمجھتا ہوں بریچ ہے. کیونکہ یہیں کیبنٹ کے بڑی سیکرٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں اپنے ممبرز کے ساتھ بڑے کانفیڈنس میں بات کرتے ہیں، اور کئی چیزیں نہیں نکلتی ہیں. آرمی چیفز کی بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، پرائم منسٹرز کی. تو اگر یہ ایک دوسرے کی بات آگے نکل جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی کانورسیشن ہے یا نہیں ہے، بٹ دس از اے سیریس بریچ. لیکن یہ سیریس بریچ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہوں گا، اوپنلی کہوں گا، ہماری انٹیلیجنس اس کے اندر ملوث نہیں ہے، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس یہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ پرائم منسٹر ہماری انٹیلیجنس کا بھی ہے اور ہماری پورے ملک کا ہے. میر صاحب یہ تو آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں، اور اگر میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں تو پھر تو ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اتنی نکمی اور نااہل ہے یہ انٹیلیجنس کہ پرائم منسٹر کا سب سے سیکیور آفس، وہاں سے اگر آڈیو کالز
آڈیو گفتگو اگر لیک ہو جاتی ہے, کوئی بگ کر لیتا ہے, تو پھر تو ان کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان ہے. یہ تو اس سے بڑا الزام ہے ان کے اوپر.